الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض. اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح
اس کی روشنی کی مثال تاقچے جیسی ہے جس میں چراغ ہے۔ المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ شیشے کی قندیل میں ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ قندیل گویا کہ وہ چمکتا ہوا موتی ہے، ستارہ ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، جو روشن کی جاتی ہے مبارک درخت زیتون سے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو شرقی جانب بھی نہیں ہے اور مغربی جانب بھی نہیں ہے۔ یکاد زیتها یضیء، قریب ہے اس کا تیل جل اٹھے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اور اگرچہ اس کو آگ نہ چھوئے۔ نور علی نور، روشنی کے اوپر روشنی ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالی رہنمائی فرما دیتا ہے اپنے نور کی جس کو وہ چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور وہ انسانیت کے لیے اللہ تعالی مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، جمعۃ المبارک کی اس نشست، اس محفل میں اللہ تعالی کی بابرکت مطہر اور عرفہ کلام سے 18ویں پارے میں سے سورۃ النور کی آیت نمبر 35 تلاوت بھی کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو سنا دیا ہے۔ کئی جمعوں سے اسی ٹکڑے پہ، اسی جملے پہ بحث جاری ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالی ساری کائنات کی رونق ہے۔ اس پہ قرآن و سنت کی روشنی میں مختلف انداز سے مختلف پہلوؤں کو یکجا کرتے ہوئے آپ کو سنایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ کیسے پروردگار کائنات کی رونق ہے۔ اس میں آپ سن رہے ہیں کہ کائنات کا جو نظام پروردگار نے تشکیل دیا ہے وہ دراصل اس کی قدرت کا اظہار ہے۔ جس جس چیز پہ نظر ڈالیں گے، غور کریں گے، غور و فکر کے بعد زبان سے یہ جاری ہوگا، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تر حمدیں، تعریفیں، خوبیاں، ثنائیں وہ کسی اور کے لیے نہیں، للہ، صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ اس نے اپنی قدرت کے مظاہر میں، عجائبات میں، انسانی زندگی میں بے شمار چیزیں رکھی ہیں اور اس میں غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہ یہ آسمان و زمین، یہ نظام پروردگار نے سچ کے اظہار کے لیے بنایا ہے۔
اپنی الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے یہ سارا نظام تشکیل دیا ہے۔ اور لوگ غور کرتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، کہ ہم سے ایک کمرہ، وہ بھی بغیر پلرز اور بغیر بیم کے کھڑا نہیں ہوتا۔ کیا ہی وہ قدرتوں والا بادشاہ اور شہنشاہ ہے جس نے 7 آسمان بغیر ستونوں کے کھڑے کر دیے ہیں۔ جب بندہ اس میں غور و فکر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، پھر وہ یہ کہتا ہے کہ پروردگار کے ساتھ کوئی بھی اس کا شریک نہیں، سبحانک، وہ شریکوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور یہی عجائبات جو دعوت فکر دے رہے ہیں، کبھی آپ شمالی علاقے کی طرف جاتے ہیں، وہاں پر آپ پانی دیکھتے ہیں، چشموں میں پانی جاری ہے، پتھروں میں سے نکل رہا ہے۔ اس کا منبع، اس کا مرکز، اس کا نقطہ کہاں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، بس وہ پانی چل رہا ہے۔ بوٹیوں میں سے، درختوں میں سے کہاں کہاں سے گزر کے وہ پانی آ رہا ہے، اور جب وہ پانی اس میں بندہ ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ صاف اور شفاف اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس کو گدلا وہ بندے ہی کرتے ہیں، وہی گندگیاں پھینکتے ہیں۔ میرے مالک نے اسے کیا بنایا ہے؟ صاف اور شفاف بنایا ہے۔ اور ایک طرف دیکھیں گے وہ چشمہ جاری ہے، اس میں سے گرم پانی نکل رہا ہے، اور آپ گرم پانی وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ٹھنڈا بھی اتنا ہے کہ برداشت سے باہر ہے، 1 منٹ بھی پورا بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ گرم اتنا ہے کہ چمڑی اتر جاتی ہے۔ وہ کہاں سے برف لگائی گئی ہے اور وہ کہاں سے چولہے جلائے گئے ہیں؟ جب بندہ یہ غور و فکر کرتا ہے، اس کی سمجھ میں آتی ہے یہ نظام جو بنا ہے، اس سے ہی سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی خالق و مالک ہے جو یہ کام کر رہا ہے، جو یہ تدبیریں کر رہا ہے۔ دریاؤں کو چلا رہا ہے اکٹھے دریا چل رہے ہیں۔ ایک کے پانی کا رنگ کچھ اور ہے اور دوسرے کے پانی کا رنگ کچھ اور ہے۔ ایک میں سے ساتھ ہی یہ ہاتھ ڈالو تو وہ میٹھا، دوسرے میں ہاتھ ڈالو تو وہ کڑوا، لیکن یہ دونوں آپس میں مل نہیں رہے۔ اور وہ غور کرتا ہے کون سی اندر چیز پڑی ہوئی ہے جو انہیں ملنے نہیں دیتی۔ پانی وہ تو اکٹھا ہو تو فوراً مل جاتا ہے نا، کوئی رنگ ڈالا جائے تو وہ رنگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ رنگ مختلف ہے، وہ رنگ مختلف ہے۔ یہ میٹھا ہے عذب زلال، یہ میٹھا ہے، اور وہ ملح اجاج، نمکین اور کڑوا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ درمیان میں تو کوئی دیوار نہیں لگی ہوئی ہے۔ تو یہ جب غور و فکر کرتا ہے اسے سمجھ آتی ہے یہ میرے رب کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے۔ یہ میرا رب اپنی روشنی، اپنی قدرت، اپنی رونق دکھا رہا ہے۔ اب بھی تم نہیں مانتے کہ میں رب ساری کائنات کا نظام اکیلا چلا رہا ہوں؟
میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ انبیاء ہیں، نہ ملائکہ ہیں، نہ جنات ہیں، نہ اولیاء ہیں، نہ شہداء ہیں، کوئی بھی میرا شریک نہیں، میں اکیلا ہوں، یعنی وحدہ لا شریک، اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ قدرت سے اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور پچھلے جمعے ہی آپ نے سنا، جب قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے نا، کبھی کہتا ہے آسمان و زمین پہ نظر ڈال، غور کر، کبھی کہتا ہے کھانے پہ غور کر، یہ کھانا دیکھنا، یہ اناج، آج تو اپنے آپ کو کہتا ہے میرے جیسا ذہین ہے ہی کوئی نہیں، میرے جیسا عقل مند ہے کوئی نہیں، میں نے اتنے پیسے لگائے، زمین میں یہ کاشت کیا، اتنا نفع آیا، اس سے میں نے اور نفع کمایا، میں نے وہ بیچا اور نفع کمایا، یہ زمینیں لیں، یہ مکان لیے، یہ فلاں لیے، اور میرے جیسا ذہین تو ہے ہی کوئی نہیں، نہ عقل مند ہے کوئی نہیں۔ تو اپنی ذہانتوں کو ایک طرف رکھ، جس سے تو کچھ بنا ہے وہ ہے زمین، تیرا وجود بھی وہاں سے ہی بنا، اور جو تو روزی کھا رہا ہے وہ بھی زمین سے ہی آئی ہے نا۔ اگر میں رب زمین کو حکم دے دیتا زمین تو نے اناج نہیں نکالنا، میں دیکھتا تو کیسے زندگی اس کے اوپر گزار سکتا۔ یہ میرے حکم ہیں، تو ایک دانہ ڈالتا ہے، میں اس کو 7 خوشوں میں ڈال کے 100 کے دانے ڈال کے 700 بنا دیتا ہوں۔ تو بکھیر کے آیا ہے، جسے ہمارے کہتے ہیں کوئی بندہ کسی شے نو لے کے سٹی آوے نا تے کی انہوں آخدے نے او یہ تے بربادی کرن لگیا جے، یہ تے ضائع پیا کردا جے ہر شے نو۔ ظاہراً تو ایسے ہی نظر آتا ہے، تو زمین میں جا کے پھینک کے آ رہا ہے، ظاہراً تو نظر آتا ہے تو برباد کر کے آ رہا ہے۔ میں رب نے ہی تیری بربادیوں کو آبادیوں میں تبدیل کیا ہے۔ اور کوئی دانہ دیکھا ہے ایسا جو زمین میں نیچے کی طرف نکلا ہو؟ سارے دانے کہاں نکلے ہیں؟ سیدھے، ان کے نکے نکل رہے ہیں نا، جب وہ نکلتا پھوٹتا ہے، وہ ادھر شرقی مغربی شمالی جنوبی نہیں ہوتا، وہ سیدھا آسمان کی طرف ہوتا ہے۔ وہ اپنی زبان سے یہ اظہار کر رہا ہوتا ہے میرے بنانے والے، مجھے کھڑا کرنے والے تم نہیں، وہ اللہ ہے۔ وہ یہ اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے تمہیں معلوم ہو رہا ہے یہ اناج کی طرف رب کہتا ہے غور کر، انار کی طرف غور کر، سیب کی طرف غور کر۔ سیب چھلکا نرم ہے، اندر کیا ہے؟ سخت، اتنا بھی سخت نہیں کہ کھایا نہ جا سکے، اتنا بھی نرم نہیں کہ طبیعت پسند نہ کرے۔ اس کو اعتدال کی راہ کس نے دی ہے؟ کھانے میں ذائقہ کس نے پیدا کیا ہے؟ ایک کا ذائقہ مختلف ہے، دوسرے کا ذائقہ مختلف ہے، تیسرے کا ذائقہ مختلف ہے، ہر ایک کا ذائقہ مختلف ہے۔ پانی ایک ہی ہے، یسقا بماء واحد، جو انہیں پانی دیا جاتا ہے وہ پانی ایک ہی ہے نا۔ ایک پانی سے رنگ بھی علیحدہ، شکلیں بھی علیحدہ اور ذائقے بھی علیحدہ۔ یہ تمہیں چیز بتلاتی ہے کہ رب کا کوئی شریک نہیں۔ اور ہمارے اردو میں بھی یہی کہتے ہیں اور پنجابی میں بھی یہی کہتے ہیں، جس کا کھانا چاہیے اسی کا ہی گانا چاہیے، جدا کھائیے اودا گائیے۔ کیا مطلب؟ جس کا کھا رہے ہو تعریف اور حمد بھی اسی کی کیا کر۔ جی رب دعوت دیتا ہے
زمین کے، اناج کے، گوشت کے، جانوروں کے، اور یہ ان پہاڑوں، صحراؤں، دریاؤں، زمینوں، ان چیزوں کی طرف اور جانوروں کی طرف غور کرو، تمہیں قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی، تمہیں سمجھ آئے گی یہ کوئی عام کام کرنے والا نہیں، یہ بڑا کوئی خاص کاریگر ہے جو اپنی قدرت کے نمونے دکھا رہا ہے۔ پھر رب تمہیں یہ بھی کہتا ہے، او بندیا ادھر ادھر تے چاتیاں بڑیاں تو مار لئیاں نے، تے سارے چاتیاں ادھر ادھر ہی مار دینے، اپنے والے پاسے کاٹیے بندے، اپنے والے پاسے آ جا۔ جب بندہ اپنا محاسبہ کرتا ہے تو دوسروں کے محاسبوں کو بھول جاتا ہے بندہ۔ پھر جب بندہ اپنے آپ کو دیکھنے لگتا ہے، اپنے گناہوں کو دیکھنے لگتا ہے، اپنی کمزوریوں کو دیکھنے لگتا ہے، پھر وہ روتا بھی ہے رب سے اور فکر میں بھی رہتا ہے، میرا رب مجھے بھی معاف کر دے، میرا رب ان سب کو بھی معاف کر دے۔ اور جب بندہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور بھول کے لوگوں کے محاسبے کرنے لگ جاتا ہے، پھر سوائے ذلت کے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا نا۔ رب نے کہا ہے ذرا غور و فکر کر لے، اپنے اندر کر لے غور و فکر، تجھے سمجھ میں آ جائے بات کہ حقیقت کیا ہے۔ جب تو غور و فکر کرے گا نا اپنے اندر، تجھے سمجھ آئے گی کہ تو تھا کیا۔ متکے، مقابلے، زور کس سے لگا رہا ہے؟ رب سے۔ مقابلے رب سے کرنے لگا ہے، ذرا دیکھ تو صحیح نا تیرا جوڑ بنتا ہے کہ نہیں۔ مقابلہ کری دے اپنے جوڑ والے نال، کمزوراں نال کی مقابلہ تے ڈاڈیاں نال کی مقابلہ۔ ذرا تو دیکھ تو صحیح نا اپنے آپ کو، تو ہے کیا۔ تجھے ہم نے مما مہین، رزیل پانی سے، تجھے پانی کی بوند سے تجھے ہم نے بنایا، اور تیری تخلیق ہم نے ایک مخصوص جگہ پہ کی جہاں کسی کو کوئی رسائی نہیں ہے، پردوں کے اندھیروں میں، وہاں تیری ہم نے تخلیق کی ہے، اور تجھے ایک نقطے سے اٹھا کے اور ہم نے ساری کائنات کے لیے نمونہ بنا دیا۔ لوگ تجھے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کسی قدرت والے نے شاہکار بنایا۔ ایسی صفات رکھی ہیں، ایسی خوبیاں رکھی ہیں، ایسے اوصاف رکھے ہیں جن کو دیکھ کے بندہ گرویدہ ہو جاتا ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح نا، تم ان اوصاف کے پیچھے اس کے گرویدہ ہو جاتے ہو، چاہیے تو یہ تھا کہ دیکھو ان اوصاف کو رکھنے والا کون ہے، اس کے گرویدہ بنو، اس کے سجدے کرو، اس کی پکاریں کرو، اس کے نام کی نظر و نیازیں دو، اس کے حقوق کو ادا کرو۔ یہ تمہیں فکر، دعوت فکر ہے۔ اپنے وجود کی طرف نظر دوڑا لو، تم ہو کون اور تمہاری حقیقت ہے کیا۔ یہ پچھلے جمعے تفصیلاً ایک انداز سے آپ نے سن لیا ہے، سماعت کر لیا ہے۔ اب ایک پہلو جو اس میں سے نکلا تھا انسانی زندگی میں، اس پہ تھوڑی سی آج روشنی، یہی ہے نا اللہ نور السماوات والارض، یہی روشنی قرآن سے اس پہ بھی ڈالنی ہے کہ انسان کی کیفیات ہمیشہ یکساں نہیں رہتی۔ خوش ہے تو ہمیشہ خوش ہے، غم میں ہے تو ہمیشہ غم میں ہے، کھا رہا ہے تو ہمیشہ کھا رہا ہے، کسی سے جھگڑا کر رہا ہے تو ہمیشہ جھگڑا ہی کر رہا ہے، سکون سے بیٹھا ہے تو ہمیشہ سکون سے ہی بیٹھا ہے۔ ایک جیسی انسان کی طبیعت نہیں رہتی، کبھی عروج ہے، کبھی زوال ہے، کبھی نشیب و فراز ہے، کبھی اتار ہے اور کبھی نچائی ہے، کبھی وہ اوپر کی طرف پرواز کر رہا ہے اور کبھی پرواز سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں امیدیں اور نا امیدی۔
بعض اوقات بندے کے اندر امیدیں پیدا ہوتی ہیں، سوچتا ہے محنت کر رہا ہوں، کل کلاں اللہ مجھے بھی کچھ دے ہی دے گا، میرے بچوں کا بھی کچھ بن جائے گا، وہ بھی پڑھ لکھ لیں گے، وہ بھی کسی مقام پہ پہنچ جائیں گے، وہ بھی دیندار دنیا دار بن جائیں گے، میرے لیے آسانی ہو جائے گی، یہ امیدیں بناتا ہے۔ بنا بنا کے امیدیں، اچانک پتہ لگتا ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی، فوت ہو گیا۔ امیدیں بڑی اس نے بنائی، او کیسے شاہکار، یہ کروں گا وہ کروں گا، بیٹے کو یوں بناؤں گا، بیٹیوں کو یوں بناؤں گا، گھر یوں بناؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، امیدیں بنا رکھی ہیں اس نے، امیدوں کے محلات تعمیر کیے ہوئے ہیں اس نے۔ لیکن اچانک اس کی ساری امیدیں خاک میں مل جاتی ہیں، اور رب اسے یہ اپنی قدرت کا اظہار کر کے بتاتا ہے، تم سمجھتے تھے شاید کہ نظام زندگی اس بندے کی وجہ سے کھڑا ہے، میں رب تمہیں بتاتا ہوں نظام زندگی اس کی وجہ سے نہیں کھڑا، میری قدرت کی وجہ سے کھڑا ہے، میری رحمت کی وجہ سے کھڑا ہے، اور میرے اختیارات اور میری حکومت اور میرے حکموں کی وجہ سے یہ سارا نظام کھڑا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کتنے ہی ایسے بچے جو باپ اور ماں کی موجودگی میں بہتر زندگی نہیں گزار سکتے تھے، ان کی رخصتی کے بعد ان کی زندگی زیادہ بہتر ہو گئی ہے، زیادہ اچھی ہو گئی ہے۔ یہ سبق ہیں قدرت کے کہ تم سمجھتے ہو باپ ہوگا تو میں پتہ نہیں کیا کروں گا، ماں ہوگی تو پتہ نہیں کیا کروں گا، نہیں، ماں باپ کے تم سہاروں کے محتاج نہیں، ہر انسان میرے سہارے کا محتاج ہے۔ اگر ماں باپ کی وجہ سے نظام زندگی چلتا تو میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کو تا دیر سلامت رکھتا، پر باپ کی شکل بھی نہیں دیکھی، آنے سے پہلے ہی رخصت ہو گئے، ماں کی ہوش میں، صحیح ہوش میں، شعور میں، وہ بھی ماں کو جی بھر کے نہیں دیکھا، دادا کو بھی اس عمر میں جا نہیں دیکھا، وہ رخصت ہو گئے۔ میں رب نے کہاں سے اٹھایا، مکے والوں کی بکریاں چرا کے، کچھ لے کے، مزدوری کر کے، میں رب نے وہاں سے پالنا شروع کیا، کھڑا کرنا شروع کیا، اور میں رب نے نبوت کا تاج سر پہ پہنا دیا۔ دنیا اعتراض کر رہی ہے، امراء اعتراض کر رہے ہیں، چودھری تو ہے کوئی نہیں، ڈیرا تو ہے کوئی نہیں، زمینیں تو ہیں کوئی نہیں، مال تو ہے کوئی نہیں، لوگوں کا بیٹھنا اٹھنا بڑے لوگوں کا ہے کوئی نہیں، غریب غربا لوگ، عام سادے لوگ اس کے پاس بیٹھتے ہیں، یہ کیسے نبی بن چکا ہے؟ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، پر میں رب انہیں جواب دے رہا ہوں، جواب بھی قرآن کی صورت میں دے رہا ہوں۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ معترضین، اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کر رہے ہیں، لولا نزل هذا القرآن، یہ قرآن مجید کیوں نہیں اتارا گیا؟ کس پر جی؟ علی رجل، کسی ایسے آدمی پر، من القریتین عظیم، دو بڑی بستیوں میں سے، مکے میں اور طائف میں بڑے بڑے سردار، ولید بن مغیرہ موجود ہے، عتبہ بھی موجود ہے، شیبہ بھی موجود ہے،
امیہ بھی موجود ہے، ابی بھی موجود ہے، ابو جہل بھی موجود ہے، اور عبد یالیل بھی موجود ہے۔ یہ بڑے بڑے سردار موجود ہیں۔ ان سرداروں کی موجودگی میں ایک یتیم کو اتنا مقام دے دیا گیا ہے، اسے نبی بنا دیا گیا ہے، نبوت کا تاج اس کے سر پہ سجا دیا گیا ہے۔ یہ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، میں رب نے جواب دیا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ رب کی رحمت کو تقسیم کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ یہ تو میرے رب کی رحمت ہے، جس کو چاہے اپنی رحمت کی چادر میں لے لے اور جس کو چاہے اپنی رحمت کی چادر میں سے دور کر دے۔ یہ میں رب کے اختیار میں ہے بات۔ میں رب اپنی قدرتوں سے نظر آ رہا ہوتا ہوں، دنیا یہ کہتی ہے اس یتیم کا کیا بنے گا، دادا بھی پریشان ہے، میرا آج وقت ہے کل کوئی نہیں، اس یتیم کا کیا بنے گا، کون وارث بنے گا؟ اور چچا جو خود غریب ہے، ابو طالب جو خود غریب ہے، ان کی بھی کفالت کر رہے ہیں اور اپنے آپ کی بھی کفالت، ان کے بچوں کی بھی کفالت، اور اپنی روزی کا سامان بھی بکریاں چرا چرا کے اور وہاں سے کچھ درہم و دینار لے رہے ہیں۔ پر کسی کو کیا معلوم ہے یہ کچھ وقت کے بعد وہ مقام بنانے والا ہے، وہ رتبے بنانے والا ہے، وہ منزلیں بنانے والا ہے جو رب نے نہ پہلے کسی انسان کو دی نہ قیامت تک کسی انسان کو دے گا۔ ایسی نبوت، اور نبوت کا بھی وہ نگینہ لگایا، وہ مہر لگائی جسے ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ خاتم الانبیاء بنایا، اگلے پچھلوں کا سردار بنایا۔ یہ نا امیدیوں کو امیدوں میں بدلنے والا کون ہے؟ اللہ، اسی کو کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے۔ کبھی انسان امیدوں کے محل کھڑے کرتا ہے اور امیدیں اس کے اندر آنے لگ جاتی ہیں، اور کبھی انسان کے اندر نا امیدی پیدا ہونے لگتی ہے، پتہ نہیں یہ کام ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں یہ معاملہ ہوگا بھی نہیں ہوگا، اسباب نہیں ساتھ دے رہے، اسباب نہیں ہے، اور اب یہ کام کیسے ہوگا؟ میں رب وہ کام کر کے بتاتا ہوں، یہ کام ایسے ہوگا، میں اپنی قدرت کا اظہار وہاں کرتا ہوں۔ زکریا علیہ السلام، ان کی سسٹر ان لا سالی وہ حضرت حنا ہیں، اور انہوں نے رب سے دعا کی ہے، اذ قالت امرات عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ حضرت حنا نے اللہ تعالی سے نظر مانی ہے، اللہ کے نام پہ نظر مانی ہے، انی نذرت لک، میں تیرے نام پہ مان رہی ہوں۔ کیا نظر کس کے نام کی ماننی چاہیے؟ اللہ کے نام پہ۔ اور یہ نظر یہ عربی کا ہے لفظ، نیاز یہ اسی کا ترجمہ ہے اور فارسی کا لفظ ہے۔ نظر و نیاز کیا مطلب؟ بندے نے یہ چیز اپنے دماغ میں سوچی اور اس کا اظہار کیا،
اگر مجھے یہ مکان مل گیا، یہ زمین مل گئی، یہ کاروبار چل گیا، میرا بیٹا فلانی منزل پہ پہنچ گیا، اب میں اپنے رب کے نام پر مسجد بنوا دوں گا، میں دین کے ادارے میں پڑھنے والوں کو قرآن مجید دے دوں گا، میں رب کے گھر میں جا کے بیت اللہ میں جا کے عمرہ ادا کروں گا، اور میں وہاں نوافل اتنے پڑھوں گا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ نظر، منت اسے کہتے ہیں۔ یہ نظر مان لی ہے۔ یاد رکھو، جب نظر مان لی جائے تو پھر نظر کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر وہ کام نہیں کرنا جیسے ایک آدمی اونٹ گم ہو گیا نا، تو وہ اونٹ بیٹے کو ساتھ لے کے اونٹ تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا ہے، اور جس مسجد کے قریب سے بھی گزرتا، مدرسے کے قریب سے گزرتا، تو وہ کہتا اگر اونٹ مل گیا تو 10,000 دینار ادھر دوں گا۔ پھر آگے چلا، اگلا مدرسہ مسجد آئی تو وہاں بھی نظر مانی کہ اگر مل گیا نا تو جی 5,000 دینار ادھر دوں گا۔ اس طرح مانتے مانتے نظریں وہ تقریباً 80-90 کے قریب پہنچ گیا۔ بیٹا کہنے لگا ابا جی ہم ڈھونڈ کیا رہے ہیں؟ کہنے لگا جی اونٹ ڈھونڈ رہے ہیں نا، اونٹ تلاش کر رہے ہیں نا۔ کہا جی اونٹ کی قیمت کتنی ہے؟ کہا جی وہ تو 500 درہم و دینار اتنی ہے۔ تو 500,000 درہم و دینار اس کی قیمت ہے، نظر آپ نے مان لی ہوئی ہے 80,000 درہم دینار کی۔ واپس چلتے ہیں، چھوڑ دو، مل گیا تو پھر کہاں سے دیں گے؟ وہ بھی ساڈے وانگو استاد سی نا، ساڈی حکومت وانگو استاد سی۔ اس بھی آکھیا ایک واری میرا پتر رسی ہاتھے چ آ لین دے نا، سارے نو دے لینے ہیں، بس ایک واری۔ اے تے میں مننا پیا نا کہ شاید اے دی وجہ نال مل جائے، ملن دے صحیح ایک واری۔ انہاں نو میں روپیہ بھی دتیا تے یاد کرن گے۔ وہ بھی آدھا ایک واری حکومت ملے تے میں ویکھو تانوں بنا کی دیاں گا، تبدیلی لے کے جاواں گا۔ انج دی تبدیلی اس پھیری ہے کہ ہن ساڈے دماغ بھی پھر گئے نے، ہوش ہی نہیں پہ آندی جانا کدھر ہے تے بہنا کدھر ہے تے کرنا کدھر، کی کرنا ہے اساں۔ یہ بھی چکر وہی ہے نا۔ وہ کہتا ہے ایک دفعہ اقتدار مل جائے پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ وہ کہتا تھا ایک دفعہ رسی مل جائے پھر دیکھو میں دیتا کیا ہوں۔ بھائی ایسی نظر نہیں ماننی، نظر جو بھی ماننی ہے اسے پورا کرنا ہے۔ اسے کیا کرنا ہے؟ پورا۔ شرکیہ نظر نہیں ماننی۔ شرکیہ نظر کیا ہے جی؟ اس سے بھی سمجھ لو، بات آ گئی ہے تو سمجھا دیتا ہوں۔ شرکیہ نظر کیا ہے؟ میرا یہ کام ہو گیا، میں حضرت شاہ دولہ پیر کے دربار پہ جاؤں گا اور جا کے وہاں پہ یہ بکرا دوں گا، ان کے نام کا بکرا دوں گا۔ یہ ہے شرکیہ نظر، اسے کہتے ہیں شرکیہ عمل۔ میں شادی شہید پہ جاؤں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ نظر چڑھاؤں گا۔ میں حضرت علی حجویری رحمہ اللہ ان کے دربار پہ جاؤں گا تو جا کے میرا یہ کام ہوا تو وہاں جا کے یہ دوں گا۔ اور جیسے ہمارے اجہل لوگ ایک بیت اللہ میں پہنچا ہوا، وہاں عمرے کر کے صحیح کر کے عمرہ مکمل کر کے پاکستان میں فون کر رہا ہے، لو جی میں خیر خیریت نال عمرہ کر لیا، داتا دربار تے 2 دیگاں چاڑ دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہیں جاہل اجہل لوگ۔ او میاں جس نے تمہارا کام کیا ہے، جو دینا ہے اس کے نام کا دے۔ جس نے تمہیں طاقتیں دی ہیں، جس نے تمہیں قوتیں دی ہیں، جس نے تمہیں توانائیاں دی ہیں، جس نے تمہیں یہ سارے سلسلے دیے ہیں، اسی کے نام کا دے۔ تو رب کے نام پر دینا یہ ہے عبادت۔ النظر عبادہ
والعبادت لا یجوز لغیر اللہ، نظر عبادت ہے اور عبادت اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں ہے۔ اور یہ بعض آپ دیکھتے ہیں نا جی، لٹ رکھی ہوئی ہے، سارا سار منڈوا دیا ہے، اور ایک کیا رکھی ہے؟ لٹ۔ یہ جی یہ منت مننی ہے ایسا، یہ بھی مشرکانہ فعل ہے، ہندوؤں سے یہ لیا گیا، مسلمانوں میں یہ نہیں ہے۔ اور جی پاؤں کے اندر کڑا پہن لیا ہے، بیڑی پہن لی ہے، یا ہاتھ کے اوپر کڑا پہن لیا ہے، یہ کیا کیا ہے جی؟ جی میں نے نظر مان لی ہے جی، میرا یہ کام ہوا تو یہ منت۔ اب تو میں حیران ہوتا ہوں، اللہ رحم کر دے امت مسلمہ کے اوپر، کس طرح گندگی اور نجاست میں اتر رہے ہیں، اور اپنے اسلاف کو، اپنے ان لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں جن کو اللہ نے دین کا معیار بنایا ہے، اصحاب رسول۔ اب حال لوگوں کا یہ بنا، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے کانوں میں جی یہ ٹاپس ڈال رہے ہیں، سونے کی بالیاں ڈال رہے ہیں۔ یہ کیوں ڈالا ہے جی؟ جی نظر مانی ہے جی، سونا پہلے ہی حرام اور الٹا اس کو کان میں ڈال دیا، اور جی نظر مانی ہوئی ہے۔ میاں یہ حرام ہے۔ نبی علیہ السلام، ایک ہوتی ہے نظر ماننا، ایک ہوتا ہے نظر لگ جانا۔ بندے نے کوئی چیز دیکھی ہے نا، یہ بھی تربیت کی چیزیں ہیں، انہیں ساتھ ساتھ یاد رکھیں۔ جب کوئی چیز دیکھی ہے، اچھی ہے، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، گھر ہے، بیٹا ہے، کوئی کسی نے کہا یہ کامیاب، یہ پڑ گیا ہے، اب یہ نہ کہا کرو واہ جی واہ، واہ جی واہ، یہ نہ کہا کرو۔ کیا کہا کرو؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ آ گیا سمجھ جی؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اب اس کو کسی صورت نظر نہیں لگے گی، تم نے اس کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ چیزیں سیکھو۔ اب خدا نخواستہ کوئی نظر لگے تو نبی علیہ السلام دم سکھاتے تھے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ دم کرتے تھے، اعیذک بکلمات اللہ التامات من کل شر شیطان وہامات ومن کل عین لامات۔ یہ 7 دفعہ پڑھ کے پھونک مار دیا کرتے تھے، ہر قسم کا نظر اتر جائے گی۔ لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا؟ کوئی ہانڈیاں رکھ کے بیٹھا ہے، کالی ہانڈیاں، کوئی گاڑی کے نیچے کالی ٹاکیاں لگا کے بیٹھا ہے، کوئی لتر لگا کے بیٹھا ہے، جی لتر بچائے گا، یہ ٹاکی بچائے گی، یہ ہانڈی بچائے گی، کسی نے یہاں کالا کلک لگا دیا ہے اور جی یہ بچائے گا، جی کسی نے جی یہ امام زامن پہن لیا ہے، جی یہ بچائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ چیزیں لے کے اسے دین کا حصہ بنایا، اور خود کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ میاں یہ اسلام نہیں ہے، یہ ہندوازم ہے، یہ شرک ہے، اس کو اسلام نہیں کہتے۔ اسلام یہ ہے تم نے کوئی نظر مانی ہے، میرا یہ کام ہو جائے، اگر یوں ہی ہو گیا تو میں اللہ کے نام پر یہ چیز دوں گا۔ اب یہ نظر کیا ہے؟ جائز ہے، درست ہے، لیکن کسی قبر شبر، مردے شردے، زندہ مردہ، اس کے نام کی نہ ماننا، یہ مشرکانہ عمل ہوگا۔ یہ رب نے منع کیا ہے اور رب نے روکا ہے، جو یہ عمل کرے گا جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اب نظر مانی اللہ کے نام پر، حضرت حنا بھی نظر مان رہی ہیں، ہے بڑے معتبر خاندان کی عورت، اس خاندان کو آل عمران کہا جاتا ہے۔ جن خاندانوں کا تذکرہ میرے رب نے قرآن میں کیا، اس میں یہ خاندان بھی موجود ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بلا شبہ اللہ نے چن لیا ہوا ہے
آدم کو بھی، نوح کو بھی، اور آل ابراہیم کو۔ آل ابراہیم میں سارے کے سارے نبی، موسیٰ بھی، اور باقی انبیاء ابراہیم اور یعقوب اور اسماعیل اور اسحاق اور یوسف، اور ان کے آخری موتی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آل ابراہیم میں سے ہیں، اور آل عمران میں سے عمران ایک بزرگ ہیں، یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی او آباء و اجداد میں سے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے خاندان کا بھی تذکرہ ہے۔ جس خاندان کا تذکرہ میرا رب کرے وہ کوئی عام خاندان نہیں، وہ بڑا اونچا خاندان ہوتا ہے۔ آل عمران کی یہ عورت ہے، اور اس کا نام ہے حضرت حنا۔ اس نے نظر مانی ہے، میرے مولا انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، جو کچھ میرے بطن میں ہے، سبحان اللہ، یہ عقیدے ہیں، صاف عقیدے، جو کچھ میرے بطن میں ہے مجھے معلوم نہیں، مجھے اپنا حال معلوم نہیں، میں کسی کا حال کیسے جان سکتی ہوں؟ حالوں کو جاننے والا کون ہے؟ صرف ایک اللہ، جو سب کے حالوں کو جاننے والا ہے۔ اور جو کچھ ہمارے اندر ہے، وسوسے چل رہے ہیں، انہیں بھی جاننے والا کون؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا، اور ہم ہی نعلم، ہم ہی جانتے ہیں، ما توسوس بہ نفس، جو اس کے جی میں خیالات آتے ہیں۔ ابھی زبان پہ وہ کلمے نہیں آئے، ابھی خیالوں کی دنیا میں وہ خیال موجود ہے، ہم اس خیال کو بھی جانتے ہیں۔ کیوں جی؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہر وقت قریب ہیں، اور ہر وقت ہم بندے کے حال کو جانتے ہیں، ہم ہی جانتے ہیں، ہر وقت کوئی اور جاننے والا نہیں۔ عالم الغیب ہر چھپی ہوئی چیز کو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ایک کی چیز کو جاننے والا صرف کون ہے؟ صرف ایک اللہ۔ یہی حضرت حنا عقیدہ سمجھا رہی ہے، ما فی بطنی، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے مجھے معلوم نہیں، جو کچھ بھی ہے میں نے اپنے رب کے نام کی نظر مانی ہے۔ محررہ، میں اسے رب کے نام پہ آزاد کر دوں گی۔ کیا مطلب؟ یا اللہ جے پتر دے دے میں تے بیت المقدس دا خادم بنا دیاں گی، اتھے ہی روے گا، اتھے ہی جھاڑو پوچھا کرے گا، اتھے ہی دین سکھے گا، اتھے ہی پڑھے گا، تے میرے مولا میری آخرت دیاں منزلہ آسان ہو جان گیاں۔ دیکھو کیسی خوبصورت نظر مان رہی ہے نا۔ اولاد جب بھی مانگا کرو اپنے رب سے تو یہی مانگا کرو، یا اللہ مجھے نیک اولاد دے، میرے مولا مجھے ایسی اولاد دے میں اسے قرآن کا، حدیث کا حافظ بھی بناؤں، عالم بھی بناؤں، اور میرے مولا میری اولاد سے دین کی خدمت بھی لینا۔
یہ ہے رب سے مطالبہ اور رب سے مانگنا. یہی مانگ رہی ہیں میرے مولا بیٹا دے دے تو بیٹا تیرے گھر کی کے لیے وقف کر دوں گی, آزاد کر دوں گی, اپنا کام نہیں تیرے نام پہ ہی چھوڑ دوں گی. فتقبل منی, فتقبل منی. دیکھیے کتنا اظہار ہے اس کی جباریت کا اور اپنی عاجزی اور انکساری کا. میرے مولا جو میں بات کر رہی ہوں اس بات کو اپنی بارگاہ میں, اس نظر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یہ نہیں ہم بڑے خاندان کے لوگ ہیں تو ہماری ہر بات ہی قبول ہو جاتی ہے. نہیں نہیں میرے مولا تجھ سے درخواست ہے, اپنی عاجزیوں کا اظہار ہے میرے مولا, اسے قبول کر اپنی بارگاہ میں. کیوں جی؟ فرمایا انکا انت السمیع العلیم, تو ہی ہے سننے والا جاننے والا, تجھ سے ہی التجا کر رہی ہوں. اب امید کا سہارا, یہی بات ہی نا, امید کا سہارا قائم کر دیا ہے. کیا ہوگا؟ بیٹا ہوگا, اور بیٹے کو میں بیت المقدس میں خدمت پہ معمور کروں گی, آزاد کر دوں گی, اللہ کے نام پہ کر دوں گی. یہ دعا کی ہے اپنے رب سے, نظر مانی ہے اپنے رب سے. اور یہی چیز اندر ہے کہ بیٹا ہو جائے, امید بند گئی ہے کہ ہوگا کیا؟ کیا ہوگا؟ پتر ہوئے گا, یہ امید بن گئی ہے. نظر تو مانی ہے جو کچھ ہے پیٹ میں بطن میں وہی میرے مولا جو ہے تیرے نام پہ, لیکن ہر ایک کے اندر یہی رہتا ہے ہووے کی ہونا چاہیے پتر. تیاں اللہ دیاں رحمتاں ہوندیاں نے, لیکن گل ہوئی ہے ہر بندے دے اندر کمزور ہے نا بندہ. آندا ہے تیاں جڑیاں نے او نہ ہی ہون تے کیے لینا وچ پتر ہون. تے جدوں پتر خیر دے نال کام وکھاندے نے پھر آندا ہے یا اللہ نہ ہی دیندا, کوئی تھی دے دیندا, کوئی خدمت کر دیندی نا. اللہ بیٹوں کو بھی خدمتگار بنائے, بیٹیوں کو بھی خدمتگار بنائے, ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنائے. لیکن امید تو یہ بنی ہے کہ وہ دے گا, ضرور دے گا. درخواست میں نے اس کے دربار میں ڈال دی ہے. ہمیں بھی چاہیے نہ امید نہ ہو, اپنی درخواست کیا کریں. کدھر دربار چ پانی ہے؟ ہاں کدھر دربار درخواست پانی ہے؟ اپنے رب دے دربار چ. اے او دربار ہے جیڑا کسے وقت بھی بند, باقی دربار بند ہی بند نے. اے او دربار ہے نہ ایتھے کرونا پیندا ہے تے نہ ڈرونا پیندا ہے. اے دربار ہر وقت کھلیا ہوئے ہے. اور اللہ اکبر, اس دربار چ رات دے وقت رحمتاں دیاں موجاں ٹھل پیندیاں نے. اور دنے تے سارے ہی بیٹھے رہنا گلاں سن لیندے نے, جاگدے نے. تے جے شام نو کو بندہ آوے تے کی آخدے نے, یار کل آویں ہن کو رام بھی کرنا ہے تے تیریاں ہی گلاں سننیاں نے. یہی آخدے نے نا سارے, بوا بند, دروازے بند, تالے لگ گئے تے ہن فون بھی بند. او یار سون دا وقت بھی تے ہوندا ہے. جدو ساری دنیا سوندی ہے تے میں رب اس وقت کہنا آؤ میرے دربار چ, اے دربار کھلے آ جے. اتھے تالے بھی نہیں لگے تے اتھے سفارش بھی نہیں چاہیے دی ہیں, سفارش نہیں چاہیے دی, اتھے نہیں سفارشاں چاہیے دیاں. جے بندے سفارشاں نال گل منن تے میں رب بھی سفارشاں نال ہی گل مننا, تے پھر میرے تے بندے وچ فرق کادا رہ گیا؟ بندے تے سفارشاں تو بغیر گل کردے نہیں, تے گل سندے نہیں, تے ملاقات کردے نہیں, تے کام کردے نہیں. میں رب صرف اتنا ہی آخنا آ میرے دربار تے ذرا درخواست سٹ تے پھر ویکھ میں کی کرتا.
دنیا تو نا امید ہون والیا آ میرے دربار چ امیداں ایتھوں لبدیاں نہیں. دنیا تو کی لبدیاں نے؟ نا امیدیاں تے مایوسیاں درخواستاں لے لے کے کدے اے دے بوئے دے اتے چودھری صاحب مہربانی کریو منڈا بھرتی کرا دئیو. اور چودھری صاحب کہندے نے پہلے جتیاں تے مارنا پالش، پہلے مار ٹاکیاں، پہلے گڈی کر صاف، پہلے جا کے فلانی شے لے کے آ. چنگا ذلیل کر کے نہ ہن آکھدے نے اج تک کوٹا نہیں آیا، آوے گا تے پھر ویکھاں دے. جدو بندہ صحیح نک رگڑدا ہے نا صحیح تے پھر آکھدے نے چلو یار اینوں کدھر جمعدار لا ہی دیو. اے جے بندے تے رب آکھدا نہیں کلیاں آ ہے کلیاں آ، بندے لے آن دی لوڑ نہیں آ. تے آ جے ہنیرے چ جدو دنیا بھی نہ ویکھے کون آیا ہے، آ اس وقت دربار جدو سارے ستے نے، تیری بیوی، تیرے بچے، تیرے گھر والے سارے ستے نے، آ میرے کولو ہاتھ چک تے منگ. تے جے اتھرو آ جان نو میرے سامنے تے ویکھیں ڈگن تو پہلا قبول کر لاں. اے میں گل سمجھاندا پیاں ویکھ لو لوگو، مخلوق تے خالق چ بڑا فرق جی. مخلوق جیڑی ہے پردے چک دیئے، خالق پردے پا دیندے. انہیں کدے نہیں آکھیا اے کچھ تو کر کے آئے ہیں، اے بھی تو کیتے ہے، او بھی تو کیتے ہے، او بھی تو کیتے ہے، کیڑا منہ لے کے آیا میرے کول؟ بندہ کہندا ہے آندا ہے میری بغاوتاں کردا رہے ہیں تے میرے خلاف نعرے مارے نہیں تے مینوں ووٹ نہیں پایا تے ہن لین ایتھے کی آئے ہیں؟ ہن کام تیرے میں کرنے جا جنوں ووٹ پایا ہی اودے کول کام کرا جا کے. اے بندہ جے. پر رب آکھدا ہے 70 سال تیری عمر ہو گئی ہے تے تو میں ووٹ نہیں آکھدا، تو تے کدے مسجد چ وڑیا بھی نہیں سے. پر میں تینوں یہ نہیں آکھدا کیوں نہیں وڑیا، میں تینوں یہ آکھدا واں اج تو مینوں پکاریا تے ویکھ میں تیری پکار سندا کنج، تیری حاجت تے مراد پوری کردا کنج. کیونکہ امیداں نو نا امیدیاں نو امیداں چ بدلن والا کون ہے؟ ہاں صرف اللہ. او دے دربار چ ہاں اسباب دے دائرے وچ کوئی ساتھی ہے وے، کوئی جگہ تے کام کر سکدا ہے، اسباب دے دائرے وچ موجود ہے، کہہ سکدے ہو بھائی جی او میرے عزیز، او میرے بھائی، او میرے دینی بھائی، اے میرے بچے دا کوئی معاملہ ہے، اے میرا معاملہ ہے، مسجد دا معاملہ ہے، اینو ذرا دیکھیو. انہاں کہہ سکتے ہو دے ممانعت نہیں ہے، لیکن اے عقیدہ بنا کے رکھنا کہ اے ہی کرے گا، ایتھوں ہی ہوئے گا، اس تو سوا نہیں ہو سکدا. اے تسی جڑی رب دی صفت ہے نا جبار تے قہار تے رب دی صفت ہے سارے کماں نو کرن والا، اس صفت جی تساں انہوں شریک بنائے شرک چ داخل ہو گیا ہے. تساں امیداں لا لیاں نے، امیداں لایا کرو کدے کول؟ رب کول. جیڑا بندہ امیداں لاندا ہے اونوں نا امید نہیں کردا. حضرت حنہ نے بھی امیدیں لگا لی ہیں، میرے مولا اولاد دے دے، جو کچھ بطن میں ہے وہ تیرے نام پہ آزاد کر دوں گی، یہ امیدیں لگا لی. رب نے کیا کیا؟ رب نے منظر یوں بنا دیا فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انسا. جب وہ چیز ظاہر ہوئی، وہ بیٹی سامنے آئی اور وہ کہنے لگیں پروردگار انی وضعتها انسا، میں نے تو بیٹی کو جنا ہے، میرے مولا یہ تو بیٹی ہے، اب کیا کروں میرے مولا، میں نے تو بیٹا کہا تھا.
وہ تو بیٹے گھروں کی آزادی، گھروں کی صفائی، مسجدوں کی صفائی کے لیے ہوتے ہیں، بیٹیاں تو نہیں نہ ہوتی۔ میرے مولا اب میں کیا کروں؟ میرے رب نے فرمایا واللہ عالم بما وضعت، رب کو بتلانے کی ضرورت نہیں، کیا آیا ہے اور کیا نہیں آیا وہ خوب جانتا ہے، اسے معلوم ہے کیا ہے کیا نہیں۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور مرد عورت کی طرح نہیں، کام کاج میں بھی، معاملات میں بھی اور باقی چیزوں میں بھی یہ معلوم ہے رب کو، پر میرے رب نے پھر بھی بیٹی کیوں دی ہے؟ فرمایا اس لیے یاد رکھنا، ہزارہا بیٹے مل جائیں تو وہ مریم کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ سبحان، میں نے مریم نہیں، مریم صدیقہ بنایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ عام عورت نہیں، یہ خاص عورت ہے، اور اس عورت سے میں آگے جو نسل چلاؤں گا اسے بھی میں نشانی بنا دوں گا کائنات کے لیے۔ مجھے رب سے تو نے دعا کی ہے، میرے نام کی نظر مانی ہے، اب میں رب بھی تمہیں نہ دوں اور میں اس میں اپنی قدرت و لطافت نہ رکھوں تو پھر مخلوق اور خالق میں فرق کیسے رہے گا؟ نام رکھ دیا انی سمیتہا مریم، نام اس کا رکھ دیا، ماں نے مریم نام رکھا، اور رب سے یہ التجا کرنے لگی انی اعیذہا بک وذریتہا من الشیطان الرجیم، میں اس کو بھی اور اس کی نسل کو بھی جو آگے آئے گی میرے مولا شیطان مردود سے بچا کر تیری حفاظتوں میں دے رہی ہوں۔ دیکھو کتنی خوبصورت بات ہے، میرے مولا انہوں بھی تیری نسل نوں بھی شیطان مردود کو لکی رکھیں، محفوظ رکھیں، بچا کے رکھیں، یہ تیرے سپرد نہیں تے جیڑے اللہ دے سپرد ہو جان انہاں دیاں نسلاں وچوں تے پھر رب نشانیاں قائم کر دیندا۔ اب پروردگار یہاں ایک عجیب منظر بیان کرنے لگے ہیں، امید تو لگائی ہے بیٹے کی، پر امید کے برعکس معاملہ ہوا، پر میری مریم وہ حنا وہ نا امید نہیں ہوئی۔ مومن اور کافر میں یہی فرق ہوتا ہے، مومن جب امید لگاتا ہے رب سے تو رب اس امید کے برعکس معاملہ کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے مولا میں پھر بھی تجھ سے راضی، یہ مومن ہوتا ہے۔ اور ناشکرا اور کافر اور منافق وہ یہی کہتا ہے او جی بڑیاں نمازاں پڑھیاں نے، بڑے جمعے پڑھے نے، بڑے قرآن دیا تلاوتاں کیتیاں نے، کچھ منگیا سی وہ بھی دتا کوئی نہیں سی، ان کی کرنا کر کے ہے، وہ ناشکرا ہو جاتا ہے۔ یہ فرق ہے مومن اور منافق اور کافر کے اندر۔ یعقوب علیہ السلام جب ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی اور بیٹے کے غم میں گھلنے لگے ہیں تو وہ کہنے لگے آپ اپنی جان کو ہلاکوں میں ڈال رہے ہیں، او تکون من الہالکین، جس طرح آپ سوچ رہے ہیں یوسف کی ہر وقت میرا بیٹا یوسف کس حال میں ہوگا، بنیامین کس حال میں ہوگا، یہ ہر وقت یہ باتیں کر رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں، بیٹا ہے نہ میرا۔ اب بیٹے دوسرے تلاش کر رہے ہیں اور وہ مل نہیں رہے۔ اب انسان ہے نا رو رہا ہے، پر کیا کہہ رہا ہے؟ میرے رب نے ذکر کیا قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ۔ یعقوب پیغمبر کی زبان سے ندا نکلی، میرے مولا آنکھوں کی بینائی جاتی رہی ہے،
عرصہ گزر گیا، بیٹے کو نہیں دیکھا، کس حال میں ہے بیٹا؟ بڑا محبوب بیٹا ہے، یوسف ہے، اور باقی بیٹے ڈھونڈ رہے ہیں میرے مولا، پر میں اپنے شکوے شکایتیں بے قراری اور غم کی شکایت کس سے کروں گا؟ الاللہ، میرے مولا میں اپنی بے قراری اور اپنے غم کا اظہار صرف میرے مولا تیرے سامنے ہی میں شکایت و شکوے کروں گا، کیونکہ میرے مولا سننے والا بھی تو ہے اور حالت کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جو میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا۔ میں نبی ہوں، مجھ پہ وحی آتی ہے، اور مجھے میرے رب نے جو بیٹے کے ذریعے خواب دکھائی تھی اس خواب کی تکمیل ضرور ہوگی، اور یوسف کو بڑا مقام ملے گا اور ہم سب اکٹھے ہوں گے۔ یہ میں باتیں جانتا ہوں، یہ باتیں تم نہیں جانتے۔ جو دین والا سمجھتا ہے وہ عام بندہ نہیں سمجھتا، وہ دین کی روشنی میں دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ دین کے اس نظر میں دیکھ رہا ہوتا ہے، جو اسے چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ عام بندے کی سوچ میں نہیں ہوا کرتی۔ اب کہا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ۔ او میرے بیٹو، او میرے بیٹو، اذهبوا، جاؤ جاؤ اور یوسف کو ڈھونڈو، یوسف کو تلاش کرو، اور یاد رکھنا لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ سبحان اللہ۔ یعقوب پیغمبر اولاد کو وصیت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کی رحمتوں سے نا امید ہونے والے وہ مومن نہیں ہوا کرتے، وہ کیا ہوا کرتے ہیں؟ وہ کافر ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یہ سبق دے رہے ہیں یعقوب پیغمبر، اللہ کی رحمت کی امیدیں لگا رکھنا۔ حضرت حنا نے بھی امیدیں لگائیں، اللہ نے بیٹی دے دی ہے اور بیٹی مل گئی ہے، نام بھی رکھ دیا، اللہ کی پناہ میں بھی دے دیا ہے، اور کفالت ذمہ داری سپرد کی حضرت زکریا کے خالو لگتے تھے، وہ پال پوس کے بڑا بھی کر رہے ہیں، تربیت بھی کر رہے ہیں۔ بیت المقدس کے اندر حجرے میں حضرت مریم صدیقہ رہا کرتی تھیں، اور عبادت کے لیے نکلتے دروازے بند کر جایا کرتے تھے، پھر آتے، پھر ملاقات کرتے، بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اب ان کی عمر بھی 90 سے زیادہ ہو گئی ہے، اور اندر ہرس یہ لگی ہے مجھے کیا مل جائے۔ سبحان اللہ ہے، یہ رب بتلا رہا ہے اوے نبی بھی میرے محتاج ہیں۔ تم کہتے ہو سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ کرنے والا صرف میں اللہ، میرے سامنے درخواست کر سکتے ہیں، میری مرضی ہے منظوری کروں یا نہ کروں، میں طاقتوں والا، میں زوروں والا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام وہ بھی امید لیے بیٹھے ہیں اور امیدوں کے سہارے چل رہے ہیں، میری بھی اولاد ہو، میرا بھی بیٹا ہو، اور وہ بیٹا بڑا ہو، میرے دین کا وارث بنے، یہ ان کے اندر بھی امیدیں جاگ رہی ہیں۔ پر رب نے منظر یوں بنا دیا ہے امید کے مکمل ہونے کا۔ ایک دن دروازہ کھول کے اندر آئے، جو ہی اندر آئے
تو وہاں پہ دیکھا ہنالک دعا زکریا ربہ، میرے رب نے پیچھے منظر بیان کیا، فرمایا اندر آئے، اور آ کے وہاں پہ دیکھا وجد عندہا رزقا، رزق پڑا ہوا ہے، پھل پڑے ہوئے ہیں، اور پھل بھی اس علاقے کے نہیں ہیں، اس جگہ کے نہیں ہیں، اس موسم کے نہیں ہیں، اور دروازہ بھی بند ہیں، یہ کہاں سے آ گئے؟ فوراً سوال کر دیا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آئے تیرے پاس، بتا تو صحیح نا۔ ہر اسباب میں سے ہر سبب ختم ہے، سبب یہاں کوئی نہیں، دروازہ بند ہے، آنے جانے والا بھی کوئی نہیں، علاقہ بھی کوئی نہیں، موسم بھی کوئی نہیں، جگہ بھی نہیں، یہ کہاں سے آئے تیرے پاس؟ مریم صدیقہ جواب دے رہی ہیں، قالت ہوا من عند اللہ، مریم صدیقہ نے موحدانہ جواب دیا، یہ میرا کمال نہیں، میں ہوں آل عمران میں سے، میری ماں نے نظر مان کے مجھے لیا تھا، اور میری ماں نے مجھے تیری پناہ میں دیا تھا، پر میرے مولا سب کچھ تو نے مجھے دیا، پر میں حقیقت سے کبھی انحراف نہیں کروں گی، حقیقت یہ ہے یہ میرا کمال نہیں، یہ تیری عطا ہے، سبحان اللہ، یہ میرا کمال نہیں کہ میں کرامتوں کے اظہار کرتی پھروں، یہ میری کرامت ہے، یہ میرا معاملہ ہے۔ اب ہر ایک بندہ سنا رہا ہے جی حضرت کی کرامت یہ ہے، حضرت کی کرامت یہ ہے، کرامتوں کو چھوڑو اور دیکھو اس بندے کے اندر یہ نشانی کس نے پیدا کی، اسے کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اسے ہی کہتے ہیں ساری فریادیں سننے والا، اسے ہی کہتے ہیں مرادیں پوری کرنے والا، وہ مرادیں پوری کر رہا ہے، اور کیسے خوب کر رہا ہے۔ زکریا پیغمبر وہاں ندا دے رہے ہیں، جب دیکھا نا وہاں رزق ہے اور جواب بھی آیا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اب کہنے لگے، حضرت مریم صدیقہ بس نہیں کر رہی، آگے کہہ رہی ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بلا شبہ اللہ تعالی رزق دیتا ہے، کون دیندا ہے؟ پکا عقیدہ بنا کے رکھیو، ادھر ادھر نہ جائیو، بے شک اللہ رزق دیتا ہے، من یشاء، قرآن دا ایک ایک لفظ موتی، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، شکلیں نہیں دیکھتا، علم نہیں دیکھتا، کام نہیں دیکھتا، خاندان نہیں دیکھتا، قد بت نہیں دیکھتا، مرضی ہے میری جسے چاہوں رزق دوں اور جس سے چاہوں رزق لے لوں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے رزق کو تنگ بھی کر دیتا ہے اور کشادہ بھی کر دیتا ہے، یہ اسی کے اختیار میں ہے۔ حضرت مریم صدیقہ کہنے لگی ہیں اللہ رزق دیتا ہے بغیر حساب،
بندے رزق دیتے ہیں، بندے رزق دیتے ہیں گن گن کر، سبحان اللہ ہے، بندے کچھ دیتے ہیں گن گن کر، اور کہتے ہیں دوبارہ نہیں آنا، جو کچھ دینا تھا دے دیا ہے، اب تنگ نہ کرنا۔ بندے یہ چاہتے ہیں اور زبان سے نہ بھی کہیں، دل میں یہی ہے یہ دوبارہ نہ آئے، بس ہو گیا جو ہونا ہے۔ میں رب وہ ہوں، میں گنتی نہیں مارتا، میں کہتا ہوں سمیٹ جتنا سمیٹ سکتا ہے، سمیٹ جتنا تو سمیٹ سکتا ہے۔ میرے خزانوں میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑا ہے، سبحان اللہ ہے۔ اور جس کے خزانوں میں فرق نہ پڑے لوگوں، اس سے مانگا کرو، اس سے فریاد کیا کرو، اس سے دعا کیا کرو، اس سے التجا کیا کرو۔ وہ رزق دیتا ہے، موسموں سے ہٹ کے دیتا ہے، موسموں سے ہٹ کے دیتا ہے، اور باقی چیزیں دے کے نہیں، اپنی مرضیوں کے مطابق دیتا ہے۔ جب حضرت زکریا نے یہ دعا، یہ بات سنی، اب دیکھنا منظر قرآن کا، جب یہ بات سنی ہے، امید تو تھی وہ دے گا، امید تھی وہ دے گا، پر اب امید کا چراغ جل اٹھا ہے، اب امید اور پکی ہو گئی۔ جو مریم کو اس عمر میں اس جگہ پہ موسم کے بغیر، اسباب کے بغیر رزق پھل دے رہا ہے، وہ مجھ زکریا کو اولاد دینے پہ بھی قادر ہے۔ جب یہ دماغ میں بات آئی، ہائے ابراہیم کی یہ ساتھ والی نسل، آل عمران کی یہ نسل کا یہ چراغ زکریا، اسی جگہ پہ قرآن کہتا ہے ہٹا نہیں کہ گل سن کے ٹر گیا کھارے تے جا کے ہن سوچن لگ پیا، نہیں۔ جب یہ جواب سنا میرے رب نے کہا ہنالک دعا زکریا ربہ، سبحان اللہ۔ اب وہ امیدوں کے مرکز سے جڑ گیا ہے، امیدوں کا مرکز وہی ہے، اس سے جڑ گیا ہے وہ، اور اسی جگہ میرے رب نے کہا دعا زکریا ربا، زکریا نے اپنے رب سے دعا شروع کر دی ہے، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے مولا میرے کول کوئی شے نہیں ہے، حبلی کا لفظ استعمال کیا نا، میرے مولا میرے کول دین واسطے کوئی شے نہیں ہے میرے مولا، میں بوڑھا واں، کمزور ہاں، میری ہڈیاں بھی کمزور۔ اور سورہ مریم میں پڑھو تو سورہ مریم کی ابتدا میں موجود ہے، وہاں فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ او میرے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رب کی رحمتوں کے تذکرے سنا جو اس نے اپنے بندے زکریا پہ کی۔ کون زکریا؟ اذ نادا ربہ، ہیں جی کیا معنی ہے اذ نادا ربہ؟ جب وہ اپنے رب کو کیا کر رہا تھا؟ پکار رہا تھا۔ نبیاں دا راہ کیڑا وے؟ اپنے رب نو پکارنا، اے جے نبیاں دا راہ، سدھا راہ نبیاں دا۔
جیڑا ادھر قبراں کبراں اس پاسے کھڑے تے مردیاں زندیاں والے پاسے کھڑے او سمجھیو نبیاں دے راہ تو ہٹ گیا ہویا ہے۔ اے سورہ مریم گھر جا کے ویکھ لئیو، بالکل ابتدا اذ نادا ربہ، اور زکریا نے اپنے رب کو ندا دی، ندان خفیہ، ندان خفیہ، چپکے چپکے، دعائی نہیں پائی او میرے مولا مینوں بھی دے کچھ، او میرے مولا میں رہ گیا ہوں، نہیں، چپکے چپکے ندا دے رہا ہے۔ معلوم ہو رہا ہے قرآن کے اس خوبصورت جملے سے معلوم ہو رہا ہے رب کو جب بھی ندا دو آہستہ چپکے چپکے دیا کرو، بندیاں دے سامنے اچھا اظہار کرنا پیندا ہے، رب دے سامنے آہستہ بولو او انہاں تو زیادہ سندا ہے، یہ فرق ہی ہوتا۔ اب کہہ رہے ہیں میرے مولا ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، میرے مولا میری ہڈیاں کیا ہو گئی ہیں کمزور، اور سر کے بال شولے مار رہے ہیں، میری بیوی بھی بانج ہے میرے مولا، پر میری ندا یہ ہے لم اقم بدعائک رب شقیہ، میرے پروردگار تجھ سے مانگنے والا کبھی بھی محروم نہیں ہوا۔ سمجھ آئی؟ یہ ہے امیدوں کا مرکز، وہ اللہ کی ذات ہے۔ زکریا پیغمبر بھی اسے پکار ہے، اور جب ندا دی ہے میرے مولا مجھے نیک اولاد دے، میرے رب نے اسی وقت فرشتے کو بھیجا، جا جا کے زکریا کو خوشخبری سنا، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ۔ او میرے پیارے زکریا میرے کولوں منگے ہی نا، میرے کولوں امید لائیا، لے میں تیری جھولی بھرن لگے ہوں، ہیں پتر دین لگے ہوں تے نا بھی رکھ کے پیجن لگے ہوں۔ نا کی رکھے ہے یحییٰ۔ ہون سمجھ آئیے اللہ نور السماواتی والارض، امیداں مدم ہو رہیاں نے تے انہاں امیداں نو دوبارہ جوان کر دیتے ہیں تے اپنی قدرت دا اظہار پتر دے کے کر دیتے ہیں۔ دنیا آخ دیئے بڑھیاں کو دی اولاد نہیں ہوندی، ختم ہو گئے نے اسباب، سارے مک گئے نے، تے زکریا پیغمبر نے گل کیتی بھی ہے، اللہ جی انا یکون لی غلامن، اللہ جی میرا پتر ہوئے گا کینج ہوئے گا، کانت امراتی آکرہ، او بیوی تے بانجے، میں بھی بڑھا ہاں تے کینج ہوئے گا، میرے رب نے آکھیا قال کذالک، قال کذالک دا معنی سمجھیو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک کاف جڑا ہے ایک کاف کمال وستے وے، او اسباب ہون تے ساریاں دے تیاں پتر ہو ہی جاندے نے، مزہ تے تاویں سبب نہ ہوئے تے میں رب کمال کر کے پتر دے دیا ہیں، ایتھے سبب کوئی نہیں نے، دوواں پاسو کوئی نہیں ہے، کاف کمال دا، پر میں رب دا کمال ہے کہ میں رب نے کی کر دیتے ہیں، اتھے بھی چراغ روشن کر دیتے ہیں، اتھے بھی پتر دے دیتے ہیں۔ اب میں رب نے بات سمجھا دی ہوئی ہے، او ان نشانیوں سے دیکھ لو تمہیں سمجھ آئے گی، اللہ نور السماوات والارض، امیدیں ٹوٹتی ہیں اور میں رب امیدیں ٹوٹنے نہیں دیتا، میں امیدوں کو مکمل کر دیتا ہوں، نا امیدیاں آنے لگتی ہیں، یہ کام کیسے ہوگا، یہ کام نہیں ہو سکتا، میں رب کہتا ہوں میں یہ کام کر دے رہا ہوں۔ اس سے سمجھ آتی ہے
کائنات میں کوئی طاقت ایسی ہے جو سارے کاموں کی تدبیریں کر رہی ہے، اسی طاقت کو کہتے ہیں اللہ، اسی طاقت کو کہتے ہیں، وہی آسمان و زمین کی روشنی ہے، ہر جگہ اپنی قدرت سے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ کبھی پانی کے چلنے کو دیکھا جاتا ہے، کبھی پہاڑوں کی چوٹیوں کو دیکھا جاتا ہے، کبھی صحراؤں کو دیکھا جاتا ہے، کبھی بیٹے بیٹیوں کو دیکھا جاتا ہے، کبھی پھلوں کو دیکھا جاتا ہے، کبھی رب کی قدرتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ انسان ہواؤں میں نہیں اڑ سکتا، پرندے اڑتے ہیں۔ میرے رب نے کہا اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا وہ پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ فوقہم صافات، ان کے اوپر پر پھیلائے ہوئے وہ اڑ رہے ہیں اور پر سمیٹ بھی رہے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو کوئی بھی روکنے والی ذات نہیں۔ وہ کون سی ذات ہے؟ الا الرحمن۔ یوں رحمان اپنی قدرتوں سے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب رحمان نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے۔ وہ اظہار کیسے کیا؟ مومن کو ایمان کی روشنی دے دی ہے، مومن کو ایمان کی روشنی دے دی، قرآن کی روشنی دے دی، ہدایت کی روشنی دے دی، اور اس روشنی کو کہا مثل نورہ، اس کی مثال رب نے بیان کی ہے۔ وہ مثال کیا ہے اور مومن کا ایمان کیا ہے؟ مصباح چراغ کسے کہتے ہیں اور زجاجہ کسے کہتے ہیں، اور زیتون اس سے تشبیہ دی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے یہی آئے گی، مومن کا ایمان کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کی مثال رب نے دی ہے نور السماوات میں، اس کی تفسیر زندگی رہی تو اگلے جمعے۔